بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاہدین کرام، گزشتہ درس میں مصائب و مشکلات سے نجات کے طریقے سے متعلق کچھ باتیں آپ سامعین و سامعات کی خدمت میں پیش کی گئی تھیں۔ مزید باتیں آج کے اس مختصر درس میں ملاحظہ کیجیے۔ برادران اسلام، جب ہمارے اور آپ کے اوپر کسی طرح کی کوئی مصیبت آئے تو توبہ و استغفار کیجیے، کیونکہ یہ عمل بھی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ توبہ و استغفار کرنے سے اللہ تعالی اولاد اور رزق میں کشادگی اور بہترین سامان رزق عطا کرتا ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے استغفار کرو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، تمہیں تمہارے مال و اولاد میں خوب ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کر دے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10 تا 12۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، توبہ استغفار سے بلائیں ٹلتی ہیں اور عذاب الہی سے پناہ ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا اس حال میں کہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 33۔ اسی طرح مشروع ادعیہ و اذکار کا اہتمام کرنا، یہ بھی رنج و الم، تنگی اور پریشانی سے نجات کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ شرعی ثابت شدہ دعاؤں کے اہتمام کرنے سے اللہ تبارک و تعالی مختلف قسم کی بیماریوں اور شیطانی وسوسوں سے انسان کی حفاظت فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شام کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اسے اس رات زہریلے جانور کا ڈسنا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سنن ترمذی، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اسی طرح جو شخص بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس دعا کو بھی صبح و شام 3 مرتبہ پڑھے گا تو اسے کوئی ناگہانی مصیبت لاحق نہیں ہوگی، کسی طرح کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5088۔
سنن ترمذی حدیث نمبر 3388، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، مثلا آیت الکرسی، سید الاستغفار وغیرہ۔ ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم ان کے ذریعے غموں اور مصیبتوں سے نجات پا سکیں۔ اسی طرح شرعی جھاڑ پھونک کرنا بھی جائز ہے۔ شرعی اذکار کو پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے بھی بیماریوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، خاتمہ ہو جاتا ہے، اور انسان غموں اور مصیبتوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں کے اوپر دم کیا کرتے تھے، اور اس بیماری میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین، سورہ الفلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5735۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا جس کا چہرہ سیاہ پڑ چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جھاڑ پھونک کرو، بے شک اسے نظر لگ گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5739۔ اسی طرح دوسروں کو مدد کیجیے، یہ عمل بھی غموں کو دور کرنے کا ایک اہم ذریعہ اور سبب ہے، کیونکہ جب انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مشکلوں اور مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مومن کی دنیاوی مصیبتوں کو دور کرے گا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی مصیبت کو دور کرے گا، اور جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا، دنیا میں اسے کپڑا پہنائے گا، تو اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی ستر پوشی فرمائے گا۔ اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7028۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے اسباب و ذرائع ہیں جن کو انسان اپنا کر اور اپنی عملی زندگی میں نافذ کر کے مصائب و آلام، غموں اور مصیبتوں سے نجات پا سکتا ہے۔ مثلا تقدیر پر ایمان رکھنا، نیک اعمال کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، فرائض و واجبات کو ادا کرنا، اور حرام کاموں سے بچنا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان اسباب و ذرائع کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الہ العالمین ہم لوگ گناہ گار ہیں، ہماری گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین جو مسلمان بھائی جہاں کہیں بھی پریشانی حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بالخصوص جو مسلمان بھائی ہندوستان میں ستائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اے اللہ ہمارے ہندوستانی مسلمان بھائیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا۔ الہی جب تک ہمیں دنیا میں رکھ، دین اسلام پر قائم اور دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔